الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجود قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی کی جانب دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان کا جو اللہ نے مقصد اور ہدف بیان کیا ہے وہ یہی تقوی ہے کہ اس ماہ میں زندگی گزارو اور اپنے آپ کو متقی بناؤ۔ اور اللہ کہتا ہے ایام معدودات، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے یہ گنتی کے کچھ دن ہیں کہ جو بہت تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر جائیں گے۔ ہم ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ 30 دنوں کا یہ مہینہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت کم مقدار ہے، ایام معدودات۔ لیکن اگر ہمارے اندر رمضان کی معرفت کی کمی ہو تو اس کے بدلے میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ رمضان کے 30 دن بوجھ لگتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ بنتے ہیں، پریشر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور ہم جھٹپٹا رہے ہوتے ہیں کہ اے پروردگار اب جلدی سے عید آئے اور ہم اپنے کاموں پر لگ جائیں، ہمارا برنامہ ہمارے شیڈیول بگڑ گئے ہیں۔ تو یہ مہینہ عبادت کا ہوتا ہے، مگر اس مہینے میں بندہ جہاں تک بھی دیکھا گیا ہے اکثر و بیشتر افراد اس مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ روزہ رکھنا انسان کے لیے سخت ہے، رات کی عبادتیں انسان کے لیے سخت ہے، اور ان سختیوں کی وجہ سے انسان کے روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں۔ آپ ایک انسان کو سوچیں کہ جو انسان صبح 8 بجے روزانہ اپنی جاب پہ نکلتا تھا، شام کو 4 یا 5 بجے واپس آتا تھا، مگر اب وہ رمضان کے مہینے میں اب اسے صبح 4 بجے اٹھنا پڑ رہا ہے، سحری بھی کرتا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد بھی سونا میسر نہیں ہوتا، اور پھر پورے دن یہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھک رہا ہے۔ یعنی اس کی زندگی سے ایک تو نیند کم ہو گئی ہے، اور دوسری چیزیں بہت متاثر ہوئی۔ یعنی جس طریقے سے روزے میں، جس طریقے سے بغیر روزے کے یہ اپنے پورے ذہن کو حاضر کر کے کام کر سکتا تھا، روزے کی حالت میں وہ پورا تمرکز کام پر نہیں ہوتا، اور انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے افطار ہو جائے اور روزہ تمام ہو، اور پھر انسان چاہتا ہے جلدی سے یہ دن تمام ہو جائے اور عید آ جائے اور ہم اپنی نارمل زندگی پہ واپس آ جائیں۔ یہ ہماری ابھی فکر ہے رمضان کے متعلق، مگر پیغمبر ہمیں کس معراج پر لے جانا چاہتے ہیں؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حقیقی طور پر بندہ رمضان کی معرفت کو حاصل کرے
رمضان کو پہچان لے، اس کی عظمت کو پہچان لے، اور اس بندے کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ رمضان میں پروردگار کتنا زیادہ اس کے اوپر مہربان ہے، تو اس بندے کا پھر چاہنا یہ ہوگا، پھر اس کی تمنا یہ ہوگی کہ پروردگار کاش پورے سال رمضان کا مہینہ ہوتا۔ یہ وہ معرفت ہے کہ جس معرفت کے بعد انسان کے دل میں اس رمضان کا احترام اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ جھٹپٹاتا نہیں ہے کہ جلدی سے عید آئے رمضان ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر رمضان اتنی جلدی کیوں گزر رہا ہے، ابھی تو ہم اپنی عبادتوں کو صحیح ڈھنگ سے کر نہیں پائے، ابھی تو ہم صحیح سے اللہ کو راضی نہیں کر پائے۔ لہذا دونوں تصورات معرفت کے سبب ہیں۔ جہاں رمضان کی معرفت کم ہوتی ہے وہاں انسان جلدی سے کوشش کرتا ہے کہ عید آ جائے اور یہ مشکلات کے دن ختم ہو جائیں، لیکن جہاں رمضان کی معرفت بڑھ جاتی ہے وہاں انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش اور زیادہ دیر تک ہمارے درمیان یہ رمضان رہے، کاش یہ چاند 29 کا نہ ہو 30 کا ہو۔ یہ مومن کی آرزو ہوتی ہے، لیکن وہ انسان جو جھٹپٹاتا ہے عید کے لیے، وہ تصور کرتا ہے کہ کاش 29 رمضان ہو جائے، اگلے دن عید ہو جائے، یعنی وہ معرفت جو اس مہینے کی ہونی چاہیے تھی وہ ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں سیرت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب دعائے ماہ رمضان اور دعائے وداع ماہ رمضان پڑھتے ہیں، جو وداع ماہ رمضان کی دعا چوتھے امام سے نقل ہے، کتنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرتے ہیں مولا اس رمضان کو ودا کرتے ہوئے، ایسی بے چینی اور بے قراری کے جیسے کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے جدا ہو رہی ہے، جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی سے جدا ہو رہا ہے۔ مولا اس دعا میں ایسی بے قراری ظاہر کرتے ہیں رمضان سے جدا ہوتے وقت، رمضان کو ودا کہتے وقت، یعنی مولا چاہتے ہیں کہ یہ معرفت رمضان کی ہمارے اندر نمودار ہونی چاہیے، اور یقیناً بہت کم دن رمضان کے باقی ہیں، اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، یہ جو فرصت ہے یہ بادلوں کی طرح ہے کہ بادل کتنی جلدی گزر جاتے ہیں انسان کو پتہ نہیں لگتا، ابھی کچھ سیکنڈ پہلے دیکھا تھا تو بادل ادھر تھا، چند سیکنڈ بعد دیکھا تو بادل ادھر جا چکا، اب اس کے آثار ہے ہی نہیں۔ مولا کہتے ہیں فرصت بھی ایسی ہی ہے، ذرا تم نے غفلت کی، اب جو تمہاری آنکھ کھلے گی تو دیکھو گے کہ فرصت ہاتھوں سے چلی گئی ہے، لہذا اس فرصت کا فائدہ اٹھایا جائے، اس فرصت سے زیادہ استفادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نمازوں میں عبادتوں میں لگایا جائے، اور خاص کر یہ آخری ایام رمضان کے رسول خدا واجباً کوئی رمضان ایسا نہیں گزرتا تھا کہ ان 10 دنوں میں اعتکاف نہ کرتے ہوں۔ رسول خدا کا معمول تھا کہ یہ 10 دن رسول خدا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے لیے 3 دن بہت ہوتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف بہت ہوتا ہے، لیکن رسول پورے عشرے آخر کے پورے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور خاص کر رمضان میں جو اعتکاف کی تاکید ہے وہ آخری عشرے میں بہت زیادہ، منیمم کم سے کم 3 دن انسان اعتکاف میں بیٹھے، سنت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے انسان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اور اعتکاف میں جب انسان آتا ہے اور جب واپس اس مسجد سے 3 دن بعد باہر جاتا ہے تو گویا وہ مسجد سے باہر نہیں جا رہا ہوتا، وہ تمام گناہوں سے اپنے باہر نکل جاتا ہے، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گویا اپنی زندگی کو از سر نو شروع کر رہا ہے۔ تو لہذا آخری ایام میں زیادہ سے زیادہ فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے، زیادہ سے زیادہ دعائیں، شب کی دعائیں پڑھی جائیں، مناجات پڑھی جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کے ان ایام کا حق ادا کر سکیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
صلی اللہ اور دوسری فرصت جو ان آخری ایام میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے شب قدر کی فرصت کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے 3 راتوں کو مقرر کر دیا اس رمضان میں کہ ان 3 راتوں کو جاگ کر عبادت کر کے ہم اللہ سے ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ حاصل کریں. کوئی دعا انسان کی ہو, کوئی پریشانی انسان کی ہو, انسان شب قدر میں جاگ کر عبادت کرے, اس کی ہر پریشانی پروردگار ان راتوں میں دور کرے گا, کیونکہ ان راتوں میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان راتوں میں پروردگار عالم آسمان سے ملائکہ کو نازل کرتا ہے. خود سورہ مبارک قدر کہ پروردگار عالم نے مکمل سورہ نازل کیا اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے, مکمل سورہ نازل کیا. تو کتنی ہے شب قدر مہینے میں رمضان کی کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 3 مرتبہ شب قدر آتی ہے, اور قرآن مجید میں شب قدر 3 ہی مرتبہ آئی ہے اور ایک ہی سورے میں آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 مرتبہ ہی شب قدر کا ذکر ہوا ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں رمضان میں 3 ہی مرتبہ شب قدر ہمارے درمیان آتی ہے. تو پروردگار کیا کہتا ہے اس شب کی عظمت کے بارے میں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا. یعنی یہ رات اتنی باعظمت تھی کہ قرآن جیسی باعظمت کتاب کو اس رات نازل کرنا تھا اللہ کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور پھر پروردگار ایک سوال کرتا ہے, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ سوال اللہ کا, یہ آیت اللہ کی بتا رہی ہے کہ شب قدر کی معرفت انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان شب قدر کی عظمتوں کو نہیں درک کر سکتا. جتنا زیادہ معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی انسان اتنا فائدہ شب قدر سے حاصل کرتا چلا جائے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقتاً شب قدر کی عظمت کیا ہے. اور پھر پروردگار عالم ایک جملے میں بیان کرتا ہے کہ مختصر یہ سمجھ لو, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات تمہارے لیے 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف, یہ ایک رات کی عبادت کا درجہ اور مرتبہ دوسری طرف. 1000 مہینوں میں جو دعائیں انسان مانگے وہ ایک طرف, اور شب قدر کی رات میں, شب قدر میں جو انسان دعا کرے اللہ سے وہ ایک طرف ہے. یعنی یہ ایک رات کی عبادتیں 1000 مہینوں کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مگر انسان بالکل یہ تصور نہ کرے کہ ہم نے تو نہ جانے زندگی میں کتنی شب قدر گزاری ہے, کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں یہ رات آئی ہے اور ہم نے عبادت کی ہے. نہیں عزیزان محترم, شاید ابھی تک ہمیں اس رات کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی. اگر انسان ایک مرتبہ بھی حقیقتاً شب قدر کو گزار لے تو وہی ایک رات اس کی پوری زندگی کے لیے کفایت کرتی ہے, کافی ہو جاتی ہے, اور وہ پھر پوری زندگی اپنی اطاعت پروردگار میں گزارتا ہے, گناہوں سے معصیتوں سے دور ہو کر گزارتا ہے. ایک رات اگر صحیح سے انسان, لیکن شب قدر رسمن نہ ہو. ہمارے یہاں بعض چیزیں رسمن آنے لگتی ہیں کہ بھائی جیسے 13 رجب آتی ہے, رسم ہے ہمارے یہاں محفل کرنی ہے. جیسے 3 شعبان آتی ہے, 15 شعبان آتی ہے, ویسے ہی ہمارے یہاں 23ویں رات ہے. بھائی کیا کرنا ہے؟ چلو مسجد میں جا کر جیسے مولانا نماز پڑھائیں گے ویسے ہم بھی پڑھ لیں گے, جیسے مولانا دعا کرائیں گے ویسے ہم بھی کر لیں گے. یہی ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. نہیں عزیزان محترم, شب قدر کے لیے باقاعدہ اپنا انسان برنامہ بنائیں. مجھے کیا لینا ہے اس رات سے, کیا حاصل کرنا ہے اس رات سے, اس رات کی عظمت کیا ہے, کون سی دعائیں مجھے پڑھنی ہیں. اور میں واقعاً بتاؤں کہ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں فی الحال خاص کر جوان طبقے میں دعا کی طرف سے دلچسپی بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ پورے رمضان میں کوئی خاص دعا ایسی نہیں کہ جو نوجوان
پڑھنے کے لیے دلچسپی ظاہر کریں، حتیٰ کہ دعائے مجیر، دعائے کمیل سب سے عظیم دعا جو ہمارے پاس ہے، غیروں کے پاس نہیں ہے، افسوس کرتے ہیں وہ لوگ، مگر آپ دیکھیے پڑھیں دعائے کمیل کو تو کتنے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہ دعاؤں کی دلچسپی ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم کیسے شب قدر سے وہ فائدہ حاصل کریں گے آخر، جب ہمارے درمیان سے دعا ہی چاہ چکی ہے۔ اب لے دے کے عبادتوں کے نام پر وہی بچا ہے کہ جو واجب ہے، اور وہی بچا ہے کہ جو رسمن ہم انجام دیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ضروری ہے کہ ہم واقعی طور پر علی والے بنیں۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ، اور رسول کی امت میں سب سے افضل قوم شیعہ ہے۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد اقدس ہے، یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ یا علی انت و شیعتوں کا ہم خیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ بہترین مخلوق ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بہترین مخلوق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بالکل، علی کا شیعہ ہونے کے اعتبار سے ہم افضل ہیں، بافضیلت ہیں، اور جس کے بارے میں حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں کیسے بہترین مخلوق بنے؟ ایسے ہی نہیں بنے، ان کو ہماری باقی ماندہ طینت سے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے جس شے سے بھی اہل بیت کو پیدا کیا، اس شے کی باقی ماندہ سے ہم شیعہ نے اہل بیت کو پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی کتنی عظمت سمجھنی چاہیے۔ اور رسول خدا اور خود دعائے ندبہ میں یہ جملہ آپ حدیث کا دیکھیے، ہم جیرانی و شیعتوں کا مناورن علی النور فی الجنہ، اور اے علی تیرے شیعہ جنت میں نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو ان کے نورانی چہروں سے پہچانا جائے گا جنت میں۔ اے علی تیرے شیعہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ رسول اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں ایک طرف شیعوں کی، اب دوسری طرف ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اے پروردگار کیا واقعا میں شیعہ ہوں علی کا؟ ایک طرف شیعہ نے حیدر کرار کی جو اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے روایتوں میں، ان کو دیکھیں، شیعہ کامیاب ہے، شیعہ بہترین مخلوق ہے، شیعہ جنتی ہے، اللہ شیعوں کو جنت میں نور کے منبر پر بٹھائے گا۔ اور دوسری طرف اپنے اعمال کو دیکھ کر انسان خود سے پوچھے، انا شیعۃ امیر المومنین، کیا وہ شیعہ میں ہی ہوں علی کا؟ کیسے ہوں؟ کچھ تو مجھے ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ میں شیعہ ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شیعہ کے معنی کیا ہے؟ لفظ شیعہ کہتے ہیں تشیع کرنے والا، کسی کے پیچھے چلنے والا۔ تو ہم پیچھے چلنے والے ہیں، کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ علی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم علی کے علاوہ باقی کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتے، ہم علی کے پیچھے چلتے ہیں۔ مگر مولا کائنات آپ دیکھیں کہ کیسے اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حتماً تشیع جنازہ بھی کی ہے، جنازے کی تشیع۔ تو جب جنازے کی تشیع کا ثواب بیان ہوا کہ جنازے کو اٹھانے کا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا بہت ثواب ہے، لیکن تشیع جنازہ کا مطلب ہے جنازے کے پیچھے چلنا۔ کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ آگے آگے ہیں، جنازہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، نہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں نہیں تشیع جنازہ ہے تو اس کا مطلب یہ جنازے کو آگے رہنا ہے، اور باقی جو تشیع کرنے آئے ہیں انہیں پیچھے رہنا ہے۔ تو جو پیچھے ہے ان کو ثواب ملے گا اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سے انہیں ثواب ملے گا۔ مگر اگر کوئی جان پوچھ کر تشیع جنازہ چھوڑ کر آگے نکل جائے، مجھے پیچھے چلنا ہی نہیں ہے، میں تو آگے آگے چلوں گا مخالفت میں، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی تشیع جنازہ میں شرکت ہی نہ کرے، اپنے گھر پہ بیٹھ جائے اور کہنے لگے بس میں نے دیکھ لیا دور سے جنازہ کافی ہے، آپ پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے، کیا اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ عزیزو، مولا کائنات کے بارے میں بھی یہی دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے متعلق تین گروہ ہیں،
شیعوں میں میرے متعلق 3 گروہ ہیں. 3 میں سے پہلا بھی ہلاک ہوگا, تیسرا بھی ہلاک ہوگا, دوسرا نجات پائے گا. پہلا وہ گروہ کہ جو مجھ کو حد سے زیادہ بڑھا دے گا, اور اتنا بڑھا دے گا کہ مجھے خدا کے درجے تک پہنچا دے گا, میرے متعلق غلو اور شرک کا اظہار کرے گا. یہ گروہ بھی نجات نہیں پائے گا, یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور تیسرا وہ گروہ کہ جو میرے پیچھے ہی نہیں چلے گا, جو میری اطاعت ہی نہیں کرے گا. اگر نجات پائیں گے تو وہ افراد کہ جو ہدایت کے راستے پر میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان محترم, اگر ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہمیں تیسرا گروہ نہیں بننا کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو شیعہ ہیں. نہیں, بیٹھنا نہیں, نکلنا ہے, ہدایت کے راستے پر علی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اب علی دیکھیں کہ اس وقت میں اگر نماز کا وقت ہے تو علی چاہتے ہیں کہ میں مسجد میں چلا جاؤں تو مجھے مسجد میں جانا ہے. اس وقت میں اگر غریبوں کی فریاد رسی کا وقت ہے, یتیموں کی کفالت کا وقت ہے, تو میں خود سے پوچھوں اگر علی چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں تو مجھے وہاں پہنچنا ہے. مولا کائنات کے شیعوں کے متعلق بڑے سخت وظائف ہیں, اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں آمادہ کرے, قوی کرے, تاکہ ہم ان وظیفوں کو عمل کرنے میں کامیاب ہو پائیں. عزیزان محترم, واقعاً عزیزان محترم, ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مولا کی وصیتوں پر بھی نگاہ کریں. 2-3 جملے میں وصیت کی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہم ہر ایک اولاد اور صالح اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرے مرحوم باپ کی وصیت پر عمل ہو. اگر اولاد صالح ہے لیکن اولاد اگر ناکام ہے, نکمی ہے, تو وہ سے کیا مطلب کہ اس کے باپ کی وصیت پر عمل ہو یا نہ ہو, اسے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر ہم علی کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور خود کو علی کی صالح اولاد اور علی کا شیعہ سمجھتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علی کی وصیتوں کو بھی سنیں. تو امام علی علیہ السلام آخری وقت میں سر زخمی ہیں, اور طبیب کہہ چکا کہ اب علی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. مولا نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا, اور بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں ایک مرتبہ وصیتیں کی ہیں. اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلی 2 وصیت, سب سے پہلی وصیت امام متقین نے تقوی کی ہے کہ اے میرے بچوں, تم کو یہ وصیت ہے اور تمہارے ذریعے سے جہاں جہاں بھی یہ پیغام پہنچے ان سب کو قیامت تک یہ وصیت ہے میری کہ تقوی اختیار کرو, متقی بن کے وہ زندگی گزارو. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, اور اپنے زندگی کے کاموں کو بہتر نظم کے ذریعے سے انجام دو. یہی ہم اپنی زندگی کو منظم ہی کر نہیں پاتے, ہماری زندگی منظم نہیں ہو پاتی. ہم اپنی زندگی کو ایک نظم دے, ہمارا ہر کام بہتر نظم پر ہونا چاہیے, بہتر طریقے پر ہونا چاہیے. نظم کا مطلب کیا ہے کہ اگر واقعاً کہا گیا ہے کہ 8 بجے قرآن خوانی ہے اور آپ کو شرکت کرنی ہے, تو یہاں علی کی وصیت یہ ہے کہ منظم, یعنی بر وقت اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے ان کاموں میں شرکت کرو, اپنے عبادی مراسم میں شرکت کرو. اگر ہمارے ذریعے سے خود ہمارے مراسم کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے یا شرم کی بات ہے؟ یہ شرم کی بات ہے. ہمارے ذریعے سے, مثال کے طور پر, اگر علی کو قرآن پسند ہے اور ہمارے ذریعے سے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو, قرآن کی تلاوت شروع ہے اور پتہ ہے کہ قرآن صرف رمضان میں ہی پڑھا جائے گا, مگر پھر بھی میں بجائے قرآن کی تلاوت کے گلیوں میں گھوم رہا ہوں, گلیوں میں نظر آؤں, یہ میرے لیے واقعاً باعث شرم ہے بات. اگر مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مولا کی شہادت کی مجلس ہے یا آپ کے مولا کی ولادت کی محفل ہے, اور اس محفل کے اندر 5 یا 6 مولا کے چاہنے والے نظر آئے, تو سوال تو کرے گا نا زمانہ ہم سے کہ کیا تم امام حسن کو اپنا امام نہیں مانتے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟
ہمارے امام ہے، جانو دل سے قربان ہے. کیا قربان بعد میں ہونا؟ تم تو اپنے امام کی محفل تک میں نہیں گئے. کہاں تھے تم؟ گلی میں کھڑے تھے، گھوم رہے تھے بازاروں میں. یہ کیسی امام سے محبت ہے؟ یہ کیسی امام سے شفقت ہے کہ تم اپنے امام کی مجلس میں شرکت نہیں کر پائے؟ یہی مولا بتانا چاہتے کہ اپنی زندگی کو ایسے منظم کرو کہ کوئی تمہارے اس نظم میں تم پر انگلی نہ اٹھا پائے. تم کیسے علی کے چاہنے والے؟ سب سے زیادہ انگلیاں علی والوں پر ہی اٹھیں گی عزیزوں. سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو لیا ہے، اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اب ہمارا دعویٰ ہے تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پہلی دو وصیتیں تقوی کی اور منظم ہونے کی. تیسری وصیت کیا ہے؟ وَصَلَاحِ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کرو، اختلافات کو ختم کرو. ہمارے یہاں تمام باتیں ہو جاتی ہیں مگر اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے، جبکہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے علی کو اپنی حکومت میں وہ سب اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اتحاد ہوتا تو علی کو نقصان نہ اٹھانا پڑتا، صفین میں مسلمان نہ مارے جاتے، نہروان میں علی کی تلوار نہ چلتی. جمل میں اگر یہ اتحاد ہوتا تو اتنا دین اسلام کا نقصان نہ ہوتا. اور یہی عدم اتحاد وجہ ہے ہماری کہ شاید امام زمانہ آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ظہور نہیں فرما رہے. کسی نے پوچھا عالم دین نے کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ تو امام نے جو نامہ بھیجا، جو خط بھیجا ان کے ہاتھ، تو اس میں یہی لکھا کہ اگر شیعہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر عمل کرتے اور آپس میں متحد رہتے تو ہمارا ظہور کب کا ہو چکا ہوتا. یہ شیعوں سے سوال ہے، امام سے نہیں ہے. یعنی امام سے نہ پوچھا جائے مولا آپ کب آ رہے ہیں، ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہم مولا کو کب بلا رہے ہیں. یہ مولا کی وصیتیں ہم سب کے لیے ہیں عزیزوں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، خدا را خدا را قرآن کو پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے معاملے میں تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. یہ دیکھیں مولا کی وصیت کے جملے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کے معاملے میں غیر تم سے آگے بڑھ جائے. اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا را خدا را پڑوسیوں کا خیال کرو، خدا را نماز کا خیال کرو. پڑوسیوں کا خیال کرو اس لیے کہ رسول نے ہم سے پڑوسیوں کی اتنی تاکید کی تھی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں بھی شریک نہ کر دیں. اللہ اللہ فی الصلاۃ، علی کہتے ہیں خدا را نماز کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے. اگر ستون کو نکال لیا جائے تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ فی بیت اللہ، خدا را کعبے کو نہ چھوڑنا. خدا را یتیموں اور مسکینوں کو نہ چھوڑنا. اللہ اللہ فی الایتام، اور یہ جملہ واقعاً علی کا دل سوز جملہ ہے. اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یتیموں پر رحم کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یتیم پریشان ہو، بھوکے ہوں، اور تم موجود ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہ کر پاؤ. عزیزو، سننے کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان وصیتوں پر، ان باتوں پر علی کی عمل کریں. ہم بہترین مخلوق ہے خلقت کے اعتبار سے، ہم عمل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہترین بنائیں، تاکہ جب دونوں اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بہترین بنائیں تو واقعاً مولائے کائنات کو ہم پر فخر ہو. آج 20 رمضان المبارک ہے اور مولائے کائنات سے مخصوص ایام ہے، اور یہ جمعہ بھی امام سے مخصوص ہے. لہذا ہم وعدہ کریں امام سے کہ ہم تمام اپنے امور کو منظم کریں گے، ہم اپنی تمام وظائف پر عمل کریں، اور جتنے بھی امام نے جتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، ہم بہتر سے بہتر ان ذمہ داریوں پر عمل کرنے والے بن جائیں.